لئیس نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلے میں پایا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر فرمایا، سن رکھو، بلا شبہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاؤ، جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4257۔ امام مالک نے سہیل بن ابی صالح سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس کے بجائے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4272۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے، اور قریش اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4259۔ حماد بن زید نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو قلابہ اور قاسم بن عاصم سے، اور انہوں نے زہدم جرمی سے روایت کی۔ ایوب نے کہا، ابو قلابہ کی حدیث کی نسبت مجھے قاسم کی حدیث زیادہ یاد ہے۔ انہوں یعنی زہدم نے کہا، ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے اپنا دسترخوان منگوایا جس پر مرغی کا گوشت تھا۔ اتنے میں بنو تیم اللہ میں سے ایک آدمی اندر داخل ہوا، وہ سرخ رنگ کا موالی جیسا شخص تھا، تو انہوں نے اس سے کہا آؤ، وہ ہچکچایا تو انہوں نے کہا آؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرغی کے گوشت میں سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں نے اسے کوئی ایسی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تھا جس سے مجھے اس سے گھن آئی، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کے گوشت کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ اس پر انہوں نے کہا، آؤ میں تمہیں اس کے بارے میں حدیث سناتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اشعریوں کے ایک گروہ کے ساتھ تھا، ہم آپ سے سواریوں کے طلبگار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں سواری مہیا نہیں کروں گا، اور نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس پر میں تمہیں سوار کر دوں۔ جتنا اللہ نے چاہا ہم رکے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں سے چھینے ہوئے اونٹ جو آپ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید لیے تھے لائے گئے، تو آپ نے ہمیں بلوایا، آپ نے ہمیں سفید کوہان والے 5 یا 6 اونٹ دینے کا حکم دیا، کہا جب ہم چلے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا، غالباً ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسم سے غافل کر دیا، ہمیں برکت نہ دی جائے گی۔ چنانچہ ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں سواریاں لینے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی، پھر آپ نے ہمیں سواریاں دے دی ہیں، تو اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی مشیت سے میں جب بھی کسی چیز پر قسم کھاتا ہوں پھر اس کے علاوہ کسی اور کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہے، اور قسم کا کفارہ ادا کر کے اس کا بندھن کھول دیتا ہوں۔ تم جاؤ، تمہیں اللہ عز و جل نے سوار کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4265۔ ہشام بن حجیر نے طاووس سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا، واللہ آج رات میں 70 عورتوں کے پاس جاؤں گا، وہ سب ایک ایک بچے کو جنم دیں گی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا، تو ان سے ان کے کسی ساتھی یا فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہیں، انہوں نے نہ کہا، انہیں بھلا دیا گیا، ان کی عورتوں میں سے ایک عورت کے سوا کسی نے بچے کو جنم نہ دیا، اس نے بھی ادھورے بچے کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو قسم تشنہ تکمیل نہ رہتی، اور یہ قسم ان کی ضرورت اپنی اولاد کے ذریعے سے جہاد فی سبیل اللہ کی تکمیل کا سبب بھی بن جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4286۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے پھر اس کے سامنے پیش کرے اور اسی نے آگ کی تپش اور دھواں برداشت کیا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ غلام بھی اس کے ساتھ کھائے، اور اگر کھانا بہت سے لوگوں نے کھا لیا ہو یعنی کم ہو تو اس کے ہاتھ میں ایک یا دو لقمے ضرور دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4317۔ عقبہ نے عبدالعزیز بن رفاعی سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے، اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی پھر کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کو ترک کر دے اور کفارہ ادا کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4276۔